بجائے شورا بنانے کے امت بناؤ امت. یہ شورا بنانا یہ بڑے جھگڑے کی چیز ہے. امت بناؤ امت. کیا بناؤ؟ امت بناؤ بجائے شورا بنانے کی. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے جسے پڑ گئے لوگ. شورا بناؤ بلکہ امت بناؤ امت. کیا بناؤ؟ امت بناؤ. جی ہاں یہ امت بنانے کی محنت ہے. اور امت بناتا ہے آدمی امتی بن کر. امتی کہتے ہیں جو لوگوں کو دین کی بات سکھلائے اس کو امتی کہتے ہیں. جو لوگوں کو پہلی بات سکھلائے اس کو امتی کہتے ہیں. جی ہاں یہ عبداللہ بن مسعود کا قول ہے. فرماتے تھے کہ امتی وہ ہے الذی یعلم الناس الخیر کہ جو لوگوں کو بھلی بات سکھلائے وہ امتی. مجھے تو سچی بتا دوں کہ اس کام کا جتنا نقصان اس سے ہوا نا کہ یہ ان کا کیا درجہ ہوگا, ان کا کیا درجہ ہوگا, ان کا کیا درجہ ہوگا. جی ہاں ان درجات نے تفریق پیدا کی ہے. ان درجات نے تفریق پیدا کی. یہ ہمارا کوئی درجہ نہیں, کوئی امتیاز نہیں کسی کا. کسی کا کوئی امتیاز نہیں ہے. امتیازی شان ہمارا نہیں ہوتی کہ ان کو یہ درجہ دو ان کو وہ درجہ دو. نہیں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے کے بعد بھی بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے. مدینے کی محلے کی بچیاں آتی ہیں ہمارے بکرے کا دودھ نکال لو. کب؟ خلیفہ بن کر. یہ نہیں ہمارے کرنے کام نہیں ہے. جی ہاں حضرت ہمارا کوئی نہیں. وہاں سے فرماتے تھے کہ میں تو اپنے عملے کی وجہ سے ہوں. میں تو اپنے عملے کی وجہ سے. جی ہاں ورنہ یہاں حضرت کوئی نہیں. یہاں تو عملہ ہے. یہاں عملہ ہے. جی ہاں سب مل جل کر کام کرو. کوئی کمیٹی نہیں. جی ہاں متعین افراد نہیں. ہمیں سب کی ضرورت ہے. ان کی برائے چاہیے, ان کی برائے چاہیے, چھوٹوں کی برائے چاہیے, بڑوں کی برائے چاہیے. جی ہاں تو میں نے عرض کیا کہ ہوں گی غلطیاں ساتھیوں سے, لیکن ان کی غلطی پر کہ دو چیزیں دیکھو. کیا دیکھو؟ دو چیزیں کہ ایک تو ان کی غلطی کی اچھی تعویل کرو اور ایک ان کی غلطی پر ان کی قربانیاں دیکھو. تو غلطی خود بخود معمولی نظر آئے گی. غلطی خود بخود معمولی نظر آئے گی کہ چھوٹی بات ہے چھوڑ دو. اس لیے کی غلطی پر کہ ان کی قربانیاں کیا ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نہیں بے شمار قصے ہیں جس میں آپ اپنے صحابہ کی غلطی پر ان کی قربانیوں کو یاد کرتے تھے. حضرت حاطب نے مکے والوں کو خبر کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ایسا لشکر لے کر حملہ کرنے والے ہیں جو تمہیں سیلاب کی طرح بہا کر لے جائے گا. یہ خبر کر دی مکے والوں کو. ابھی بچہ چلا تھا مدینے سے کہ آپ کو وہیں سے معلوم ہو گیا. آپ حضرت مقداد حضرت عثمان سے کہ تیز گھوڑے پر سوار ہو کر جاؤ اور فلاں مقام پر عورت ملے گی, اس کے پاس پرچہ ہے وہ لے کے آؤ. چنانچہ اس کے بالوں میں سے پرچہ نکلا, وہ لے کر آئے. اس نے لکھا ہوا تھا کہ خط حاتم نے بتایا کی طرف سے مشرکین مکہ کے نام کہ تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے والے. یہ بہت بڑی غلطی تھی. یہ بہت بڑی غلطی تھی, بہت بڑی. اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ملی مجھے سیرت میں کہ مسلمانوں کے حملے کا راز فاش کر دیا مشرکین پر. وہ بڑی غلطی. بلایا آپ نے حاتم کو. حاتم یہ کیا, انہوں نے اپنی کمزوری بیان کر دی کہ میرا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا نہیں تھا. آپ کی تو اللہ مدد کریں گے. یہ مشرکین اگر میرے خبر کرنے سے آپ کے خلاف تیاری بھی کر لیں تبھی مدد آپ کے ساتھ ہے. تم نے یہ کیوں کیا؟ کہ یہ تو میں نے اس لیے کیا تھا تاکہ مشرکین پر احسان کروں اور وہ میرے بچوں کی حفاظت کر لیں اس احسان کے بدلے میں. یہ میں نے اس لیے کیا ہے کیونکہ اولاد جو ہوتی ہے مجبنہ ہوتی ہے. مجبنہ یعنی آدمی بزدل ہوتا ہے اپنی اولاد کی وجہ سے کہ میرے بچوں کو کیا ہوگا. میں نے اس لیے مشرکین پر احسان کیا, ورنہ اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ ہے. مشرکین اگر آپ کے خلاف تیاری بھی کر لیں تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکیں گے. میں نے یہ کام اس لیے کیا. حضرت عمر نے تلوار نکال لی کہ آپ اجازت دیجئے میں اس کو قتل کر دوں. اس نے آپ کا راز فاش کیا مشرکین پر. جی ہاں یہ غیروں کے ساتھ ملا ہوا ہے. جی ہاں یہ کہتے ہیں نا ساتھی یہ ہمارا آدمی نہیں ہے, یہ ان کا آدمی ہے, ان کا آدمی ہے. جی ہاں میں تو اس قدر قلق ہے مجھے کہ اعمال نبوت میں اختلاف کر کے ساتھیوں نے پارٹی بنا دی. اعمال نبوت میں اختلاف کہ ٹھیک ہے یہ
ہوگا سیرت میں، مگر ہمارے کام میں نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے کیا؟ تم ہو کون؟ تم ہو کون؟ تمہارا کام کیا ہے؟ کھول کھول کے دکھنا ہے صحابہ، دیکھو یہ عمل، دیکھو یہ عمل صحابہ کا، دیکھو یہ عمل صحابہ کا، دیکھو یہ روزانہ گھر میں قرآن کی تفسیر کا حلقہ، دیکھو یہ دیکھو، یعنی ہمارے کام میں نہیں ہے۔ تمہارا کام ہے کیا؟ تم ہو کون؟ ہم سب سیرت کے تابع ہیں، سب سیرت کے تابع ہیں۔ اگر سیرت کے تابع نہیں ہو تو پھر گمراہی کا راستہ ہے، سیدھی بات۔ ہدایت صرف یہ ہے معن علیہ واصحابہ۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار نکال لی کہ اس کو قتل کر دے۔ آپ نے اے عمر تم انہیں قتل کر رہے، حالانکہ یہ صحابی بدری ہیں۔ فوراً آپ کو نے یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے اہل بدر جو چاہو کرو، اللہ تمہیں معاف کر چکے، اور تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو، تم انہیں قتل کرنا چاہتے ہو حالانکہ بدری صحابی ہیں۔ ہاں، فوراً یاد دلایا۔ تو ساتھیوں سے چوک ہوگی دونوں اعتبار سے، کام سے بھی اختلاف کر دیں گے یا ایسے بھی کام ہو جائے گا جس سے بظاہر کام کو نقصان دکھائی دے گا۔ لیکن انہوں نے خود کہہ دیا حضرت حاتم نے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے۔ ایسا تھوڑی ہے کہ مشرکین کو اگر آپ کے حملے کی خبر ہو جائے گی تو کہیں وہ آپ پر غالب آ جائیں گے۔ تو یہ نہیں کہا کہ بھئی تم تو ان میں مل گئے ہو، تم تو ان کے ساتھ ہو گئے ہو۔ جی ہاں، اب تو میں کیا بتاؤں، اب تو یعنی ساتھی تقسیم ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ تقسیم۔ جی ہاں، تم کس کے آدمی ہو، تم کس کے آدمی ہو۔ جی ہاں، عجیب بات ہے، بہت بڑا المیہ ہے یہ۔ جی ہاں، یہ وہ آدمی اس کا ہے، وہ آدمی اس کا ہے۔ میں پوچھوں گا یہ بتاؤ کام کا کون ہے؟ کام کا آدمی کون ہے؟ جی ہاں، کہ یہ ان کے ہیں، یہ ان کے ہیں، تو یہ ان کے ہو گئے، یہ ان کے ہو گئے، کام کے تو نہیں ہوئے، کام کے تو نہ ہوئے۔ یہ کام کے بنو، اور کام کے بنو گے تو اجتماعیت پیدا ہو جائے گی خود بخود، اور ذات کے بنو گے تو ذات تو بہت سی ہیں۔ ہاں، میں تو محمد صاحب کا محفوظ ہے کہ شخصیتوں پر امت جمع نہیں ہوگی، شخصیتوں پر امت جمع نہیں ہوگی، شخصیتوں پر امت جمع نہیں ہوگی، شخصیتیں مختلف ہیں۔ امت جمع ہوگی صحابہ پر، جی ہاں، امت جمع ہوگی سیرت پر، شخصیت پر امت جمع نہیں ہوگی۔ کوئی بھی شخصیت ہو، شخصیت پر امت جمع نہیں ہوگی، یہ طے شدہ بات ہے۔ امت جمع ہوگی صحابہ پر، سیرت پر، جی ہاں، شخصیت پر امت جمع نہیں ہوگی۔ تو میں نے ایک مثال دی ہے کہ غلطی ہو جانے پر قربانیاں یاد کرو، اور غلطی ہو جانے پر تعویل کیا کرو۔ اب تعویل کا مزاج نہیں ہے، اب تحقیق کا مزاج ہے کہ تحقیق کرو۔ جی ہاں، جھوٹے الزامات لگاؤ پھر ان کی تحقیق کرو، پھر الزام لگاؤ پھر تحقیق کرو۔ جی ہاں، ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کے بارے میں یہ سنا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے سنا ہے نا تو پوچھنے کے لیے کیوں آئے؟ اگر تمہارا خیال یہ ہے کہ میں ایسا ہوں تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت، اور اگر تمہارا خیال یہ کہ بات نہیں ہے تو پھر پوچھنے کی کیا ضرورت؟ اپنے کام میں لگے رہو۔ اگر یہ بات سچ ہے جو تم نے سنی ہے تو تعویل کی ضرورت ہے، اور اگر غلط ہے تو تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام میں تحقیق تو ہے ہی نہیں، اسلام میں تحقیق نہیں ہے۔ اگر مسلمان سے غلطی ہو تو تحقیق کی اجازت نہیں ہے، تعویل کا حکم ہے، تحقیق کا حکم نہیں، تعویل کا حکم ہے۔ تحقیق کا حکم تو جب ہے جب خبر کوئی فاسق لائے تاکہ فاسق کو پکڑا جائے، یہ فاسق ہے جو تمہارے درمیان اختلاف پیدا کر رہا ہے، فاسق کو پکڑو۔ اور اگر خبر مومن لائے تو تعویل کرو، تعویل کرو اگر خبر مومن لائے، اور اگر خبر فاسق لائے تو تحقیق اس لیے کی جائے گی تاکہ فاسق کا فسق ثابت ہو جائے کہ یہ مسلمانوں کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ ساتھی غلطی کی تعویل کیا کرو، تعویل کا حکم ہے، تحقیق نہیں، تحقیق نہیں بلکہ تعویل۔ تعویل کہتے ہیں کہ کسی گناہ کو ثابت نہ ہونے دو، کسی غلطی کو ثابت مت ہونے دو۔ جی ہاں، صحابی نے خود اقرار کیا کہ یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، میں نے زنا کیا ہے۔ کوئی خبر نہیں لے کر آیا، کوئی خبر لے کر نہیں آیا، بلکہ انہوں نے خود آ کر اطلاع کی کہ میں نے زنا کیا ہے۔ تو آپ نے تعویل کی کہ نہیں تم نے زنا نہیں کیا، تم نے بوسہ لیا ہوگا، اس کو تم زنا سمجھو گے، جاؤ، تاکہ زنا ثابت نہ ہو۔ میں نے کہا نہیں جی میں نے زنا کیا ہے۔ فرمایا نہیں، تم نے ہاتھ لگایا ہوگا عورت کو تو اس کو زنا سمجھے ہوں گے، یہ ہاتھ کا زنا ہے، جاؤ، زنا نہیں ہوا۔ اس نے کہا نہیں جی میں نے زنا کیا ہے۔ فرمایا تم نے آنکھ سے دیکھا ہوگا اس کو، تم زنا سمجھ رہے ہوں گے، جاؤ تم نے زنا نہیں کیا۔ اب یہ مزاج ختم ہو گیا۔
اب ایک آدمی کے بارے میں ایک جھوٹ کوئی گھڑے گا اور سب اس کو پھیلاویں گے، جی ہاں سب پھیلائیں گے اس کو، پھیلاؤ اسے پھیلاؤ، جی ہاں کیا فائدہ اس سے سوائے اس نقصان کے کہ اس بات کو نقل کرنے والے مریں گے نہیں جب تک اس گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، یہ پکی بات ہے، میں تو حدیث کی بات کہہ رہا ہوں کہ مریں گے نہیں جب تک گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو جائیں، یہ آنکھوں دیکھی بات ہے بالکل، کہ دنیا کا عذاب یہ ہے کہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوں گے، آخر کا عذاب ڈبل ہے، آخر کا عذاب ڈبل ہے، اس گناہ کا عذاب جو انہوں نے کیا اور اس گناہ کا عذاب جو انہوں نے پھیلایا، ڈبل عذاب، جی ہاں قرآن نے صاف فرمایا قرآن میں کہ جو برائی کو پھیلاتے ہیں ان کے لیے دگنا عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمارا کام ہے اچھی باتوں کو پھیلانا، اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، اپنے ماحول کو ستھرا رکھو، صاف، جی ہاں، ورنہ یہ پکی بات ہے کہ کسی پر تہمت لگا کے اسے گرا دینا، اٹھا دینا، یہ کام کسی کا ہے نہیں، یہ تو اللہ کا نظام ہے، یہ تو اللہ کا نظام ہے، جی ہاں، وہ جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اٹھاتے ہیں، جی ہاں، یہ اللہ کا کام ہے، کوئی کسی کو نہ آگے کر سکتا نہ پیچھے کر سکتا، یہ مخلوق کا کام ہی نہیں ہے، کام اللہ کا ہے، جی ہاں، وہ خود چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں خود منتخب فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، بس اپنے آپ کو قبول کرانے کی فکر میں رہیں سب کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں قبول کر لے، کام اللہ کا ہے، جی ہاں، وہ خود چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں منتخب کرتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں خود منتخب فرماتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں، بس اپنے آپ کو قبول کرانے کی فکر میں رہیں سب کہ اللہ تو ہمیں قبول کر لے، ہمیں محروم نہ فرما، ہمیں قبول کر لے۔